السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، صرف ایک پونک سے سورہ مزمل کے موکل کو ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنا پڑے گا، اس عمل کے لیے کیا کیا حالات، واقعات، مشاہدات سے، تجربات سے گزرنا پڑے گا، کتنے لمبے چلے ہمیں کرنے پڑیں گے، اور پھر ایک پونک مار کے سورہ مزمل کے موکل ٹرانسفر ہوں گے، یا کتنے پیسے دے کے، کتنے پیسے لے کے کسی سے ہم کتنی موکلات ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات اور ان تمام جوابات کے بارے میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک کیا نہیں سبسکرائب، تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل والے بٹن پر بھی کلک کریں، تاکہ اسی طرح حقیقت پر مبنی ویڈیو آپ کو بآسانی مل جایا کرے۔ صرف ایک پونک مار دے اور سورہ مزمل کا موکل ٹرانسفر کر لے، یا مجھے آپ 1,00,000 روپے، 1,000 روپے دے دے اور میں آپ کے لیے چلہ کروں گا، اور سورہ مزمل کے پلا عمل کے موکلات آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ آنکھیں بند کر لو اور یہ پڑھائی کر لو اور آپ کو موکل ٹرانسفر ہوگا۔ آپ کو خوبصورت پری حاضر ہوگی، آپ کے لیے خوبصورت جنات حاضر ہوں گے، آپ کے لیے خوبصورت چیزیں آپ کے سامنے ہوگی، اور آپ اس سے دنیا کا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے پیاری پیاری باتیں اکثر عاملین حضرات لوگوں کو دھوکہ میں ڈال کے اور ان کا جیب خالی کر کے یہ تمام حرکتیں کرواتے ہیں۔ اب ایسا کیوں کرواتے ہیں، یا اس جال میں کون حضرات پھنس جاتے ہیں، اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے ٹرانسفر لے لیں؟ اگر میں اس کو ایک سائڈ پہ کر لوں تو یہ حقیقت بھی ہے، لیکن اگر میں اس پہ بات کر لوں تو پھر ان لوگوں کے لیے ایک موقع بھی فراہم ہو جاتا ہے جن لوگوں نے اپنی اسی بات کو دکانداری سجا رکھی ہے کہ بھئی ہم نے تو آپ کے لیے کیا، لیکن آپ میں یہ مسئلہ تھا، لہٰذا آپ عمل میں ناکام ہو گئے۔ اکثر لوگ جو عمل نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اپنے کسی کاروباری لحاظ سے کسی وجہ سے، یا کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 دے سکتا ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے پڑھائی کر لیں اور مجھے ایک موکل دے دیں، ایک خوبصورت پری دے دیں، ایک جن دے دیں، چلو ایک جن کا بچہ ہی دے دیں، اور پھر میں اس سے اپنے کام کروا لوں گا۔ کون کون لوگ جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یا ویسے چیزوں سے ڈرتے ہیں، پھر اس طرف عامل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے 100 لوں گا، اور پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور آپ کی طرف چیز ٹرانسفر ہوگی۔ پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر لوں کہ یہ حقیقت بھی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ چیزیں ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق، میرے تجربات کے متعلق، سوائے مرشد کے اس عمل کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ استاذ کی بس میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو استاذ حوصلے والا ہوگا، اس کے پیچھے بھی اگر کسی مرشد کا ہاتھ ہوگا، اور اس مرشد نے اگر اپنے اس اسٹوڈنٹ کو اجازت دی ہے، یعنی مرشد نے اپنے مرید کو اجازت دی ہے، اور پھر اگر مرید نے آگے ایک سلسلہ چلا رکھا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد رکھے ہیں، تو وہ ایک ٹرانسفر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس میں پیسوں کی یا کسی چیز کی طمع، غرض، لالچ نہ ہو، تب یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کیوں دینا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں استاذ بھی کچھ نہ کچھ لیتا ہے، اور اکثر مرشد حضرات خدمت کرواتے ہیں، اپنی خانقاہ کی خدمت کرواتے ہیں، اپنی دینی معمولات میں ان کی خدمت کرواتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس عامل کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس کو بھی میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو پیسوں سے ٹرانسفر والے ہیں، چلو فری میں کروانے والا ہے، تو ان کو بھی میں ایک بات کی وضاحت کروانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی جس سے آپ ٹرانسفر لے رہے ہو، آپ نے تو کسی کام کے لیے لیا، لیکن آپ نے اس اپنے موکل کو آگے کسی کی طرف بیچ دیا، اور اگر آپ کے موکل سے بڑا طاقتور موکل ان کے پاس ہوا، پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ہم جس چیز کا عمل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کا کسی نہ کسی جگہ میں ہماری وجود میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آئی وی انجیکشن لگا لیتا ہے، یا آئی ایم انجیکشن لگا لیتا ہے، یعنی انٹرامسکولر کوئی انجیکشن لگا لیتا ہے، تو اس کا جو پانی ہے، جو اثر ہے، اس کے جسم میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی پڑھائی کر لیتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتے ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، ہماری وجود میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنے لیے جگہ منتخب کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی موکل
کوئی ہمیں ٹرانسفر کر کے دے گا تو اس کا اثر اس عامل کے پاس ہوگا نہ کہ آپ کے پاس ہوگا، لیکن آپ جو خود پڑھائی کرو گے اس کا اثر آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو جذب کیا ہوا ہے، اس طاقت کو اپنے اندر سمو دیا ہے کسی بھی شکل میں، برکت کی شکل میں، روشنی کی شکل میں۔ تو لہٰذا یہ کہ ہم کسی کے لیے پڑھائی کر لے تو ایسا ممکن ہے، لیکن اس ممکن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خدشہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ بھئی اگر ہو جائے ٹرانسفر میں، آج صرف ٹرانسفر ہوتی ہے کہ بارے میں بات کرو، نہیں ہوتی اس کے بارے میں بات نہیں کرو، اگر ہو جائے اور آپ کو مل جائے تو کیا اس قابل ہو، کیونکہ آپ نے تو کسی مقصد کے لیے لیا ہوگا۔ ابھی بھی ایک شخص مجھ سے بات کر رہا تھا، ایک صاحب ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہے، کہتے مجھے جسمانی حاضرات تیرے جسمانی جنات یعنی ان کا طریقہ کار مجھے بتایا۔ تو میں نے ان سے سادہ الفاظ میں یہ کہا کہ سنبھال لوگے؟ اس نے کہا میں کچھ بھی کر لوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں یہ غلطی جو کر چکا ہوں کر گیا، اب آئندہ کے لیے بہت محتاط کرنے کی خود کو کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو چیز انسان کو اتنے مراحل کے بعد ملتی ہے، کوئی عامل نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی کو ٹرانسفر پیسوں کے نام پر ہی بے شک کیوں نہ ہو نہیں دے گا، کیونکہ اگر ایک عامل نے چلو 10 لاکھ روپے بل لیے اور کسی کو اپنی چیز ٹرانسفر کر کے دی تو ان کے لیے دوسرے 10 لاکھ روپے تو کبھی نہ کہیں لگ جائیں گے نا، کہیں نہ کہیں تو لگ جائیں گے، کاروبار کے کبھی نہ کوئی نقصان ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آگے کسی کو ٹرانسفر کر لے۔ تو تمام باتوں کا جو نچوڑ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ کسی سے لینے کی بجائے خود حاصل کرے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے نسلوں کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے گھر والوں کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے رشتہ داروں کی بھلائی ہے، اسی میں ساری امت کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی روحانیت کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کے پاس جو روحانی مخلوق ہو گئی اس کی بھلائی ہے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ آپ نے ایک عمل میں ایک چلے میں کامیابی حاصل کی، وہ اچھے ہوتے، آپ بھی اچھے ہوئے، تو آپ کو آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ چیزیں خود بخود آپ کی طرف جنات کو لائے گا، موکلات کو لائے گا، پریوں کو لائے گا، حمزات کو لائے گا، ان چیزوں کو لاتا رہے گا، دوست سے دوست، دوست سے دوست، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20، یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر کسی کو ایک قسم کا خرید لیا تو ہو گیا ہے وہ غلام، کسی بھی ٹائم بھاگ سکتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کا رویہ لہجہ کیسا ہے، ٹھیک ہے آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد ان کے دل میں، اس مخلوق کے دل میں اگر آپ کے لیے اچھائی آئی تو اچھی بات ہے، ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو آخر جو میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا اس موضوع پہ کہ اس سے آپ جتنی بھی مصروف ہو لے تو سکتے ہو، پر اس لینے کے بعد اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا، بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے عمل کیا، یعنی ایک طرف پیسے لے لیتے ہیں، 1000، 100، لاکھ جتنے بھی لیے لے لیتے ہیں، پھر اس بندے سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات نہیں آنکھ نہیں ہے، لہٰذا وہ تو آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اور واقعی سامنے والے بندے کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو اب تو عامل نے پیسے لیے اور ان کو اسی بات میں الجھا رکھتے کہ بھئی جب تو آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھلے گی تب تک آپ اس کو نہیں کر سکتے، لہٰذا باطنی آنکھ اگر آپ نے کھلنی ہے تو پھر اس کے لیے اتنی اور ہماری ڈیمانڈ ہوگی۔ پھر جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہیں تو پھر کیا بہانہ بن جاتا ہے کہ چلو بھئی آپ کے اوپر تو اب کسی نے جادو کر دیا، لہٰذا اب یہ آخر کار اور شخص بھی تنگ آ جاتا ہے، کتنے پیسے لوگ دیتے رہیں گے، کتنے لاکھ، جتنی بھی جذبات، بڑے سے بڑا جذباتی ہوگا، اور یہ ایک عمل میں 1-2 دن کا وقت نہیں لگتا۔ میں نے خود جب اس سلسلے میں وقت گزارا تھا، یعنی ٹرانسفر کے پیچھے جب میں بھاگا تھا، ملتان، پشاور، میں نے ان علاقوں کو چانا تھا، تو مجھے سوائے دکوں کے اور سوائے میرے پیسوں کی بربادی کا کچھ نہیں ملا۔ آخر میں کنگال ہو کے بیٹھ گیا۔ جب کنگال ہو گئے تو تب مجھے عقل آئی، میں خود ان مراحل سے گزرا ہوں، بچپن تھا یا شوق تھا یا نادانی تھی، جو بھی تھا، ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ گئے تو آپ کی بھلائی، نہ سمجھ گئے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے کام کروا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے کام کروا لیں، یعنی اسی طرح لوگوں کے چکروں میں پڑتے رہیں۔ تو یہ باتیں سخت بھی ہو سکتی ہیں، نہ سمجھ بھی آ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مسلسل سن لو گے تو امید ہے کہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔